اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وَآتُوا الْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم اس بات کا احتمال اور خوف رکھتے ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے تم کو جو پسند ہو، مثنیٰ، دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے درمیان عدل انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری ملکیت میں جو لونڈی آ گئی بادشاہ وقت کی طرف سے، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس امر میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، کیونکہ بیوی ایک ہوگی تو زیادتی کم ہوگی، بیویاں زیادہ ہو جائیں گی، پھر ان کا خرچہ، ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے، تو پھر آپ ایک طرف مائل کر جائیں گے، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ اگلا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ آپ نے عورتوں کا حق مار ادا کرنا ہے خوشی خوشی، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں وہ حق مار لینے کے بعد اگر وہ تمہیں واپس کر دے، یعنی نہ لے، سارے کا سارا معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر اس کا کھانا آپ کے لیے حلال اور جائز ہے۔ دوسرا حکم آیا ہے نکاح کا، پہلا تھا حرام مال کا، اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کل یہ گزرا تھا، یعنی کسی کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاؤ گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، اور اس میں یہ بھی اس حرام میں شامل ہے کہ تین بھائی جو ہیں وہ طاقتور ہیں، ایک کمزور ہے، تو جو اچھی زمین ہے وہ جو طاقتور ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، اور جو بندہ کمزور ہے اسے نرم زمین دیتے ہیں، ایسی کرنے راہ نہ لو آپ رکھ دی تو دوئے پیچھے کر دیتے، یا بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، وہ کمزور ہیں تو ان کو وہ زمین دی جائے یا وہ مکان دیے جائیں جو بالکل گئے گزرے، تو اس میں تفاوت کیا جائے، اچھی زمین ہے اس کو بھی برابر تقسیم کیا جائے، جو نرم زمین ہے اس کا حصہ برابر اسی طرح الگ کیا جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ یعنی اس کا طریقہ ہے، ایک زمین ہے روڈ کے ساتھ ہے، وہ 50 لاکھ روپے کنال ہے، ایک ہے بنجر، وہ 2000 روپے کنال ہے، تو جو کمزور ہے آپ اس کو اس کی کنالیں پوری کرتے ہوئے 5 کنال وہاں سے دے دیں اور آپ روڈ کے ساتھ رکھ لیں، تو ایسے نہیں، جو اس کے ساتھ ہے اس کا بھی اسی طرح حصہ کیا جائے، اور جو نرم زمین ہے اس کا بھی اس کے حساب سے حصہ کیا جائے، ہاں، یا پھر قیمت کے حساب سے پھر اتنا حصہ کم رکھے اور وہ اتنا حصہ زیادہ رکھے، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے ایسے کرتے ہیں تو پھر جائز ہے، لیکن ڈرا دھمکا کر یا کسی بھی طریقے سے بددیانتی کرتے ہوئے ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔
یہ بھی بددیانتی میں شامل ہے۔ ہم جو چیز خود پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتا ما یحب لنفسہ، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ہم جو نرم کپڑے ہیں، نرم چیز ہے، بس یعنی اے رکھ دو جی، اے لینا دینا ہی کر کسی، جو جوڑا نرم ہے وہ رکھ دیتے ہیں کسی کو شادی میں دینے کے لیے، حالانکہ خود وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ نے دوسرے کے حساب سے چیز نہیں دینی ہے، جو کسی کو دینا ہے اپنے معیار اور اپنے حساب سے دینا ہے، اپنی پسند سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو اس کو کم قیمت والا دیا جائے، جو امیر ہے اس کے گھر زیادہ قیمت والا۔ تو یہ بددیانتی ہے دوسرے الفاظ میں۔ کچھ بددیانتیاں ایسی ہیں کہ جو دل کی ہیں، گناہ دل کے ہیں، سوچ کے ہیں، تو ان پہ بھی مواخذہ ہے۔ کچھ تو بظاہر نظر آتی ہیں نا برائیاں، چوری ہے یہ، اور کچھ بندہ ایسے آنکھ کا اشارہ کرتا ہے کہ فلاں بندہ آیا، تو اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے کہ یہ اشارہ اس نے کس نظریے سے کیا۔ تو لہٰذا یہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو مخفی ہیں، جن پہ گورنمنٹ آپ کو مواخذہ نہیں کرتی۔ اب حق مار کا مسئلہ ہے تو وہ تو عدالت میں چلے جائیں گے نا، وہ تو لے لیں گے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ چوری چھپے گناہ ہوتے ہیں، جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، اس پہ ظاہری طور پہ تو مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس پہ ضرور پکڑے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں عدل یہی ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہو، وہ شریعت کے مطابق ہو، یہی عدل ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کام ہو، ورنہ بظاہر تو ہو سکتا ہے وہ عدل اور انصاف ہو جائے، لیکن حقیقتاً وہ عدل اور انصاف نہ ہو۔ اچھا، نکاح کی بھی صورتیں ہیں۔ نکاح بعض اوقات علماء نے لکھا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ واجب اور ضروری ہے جب بندے کا برائی میں، فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو اور اس کے پاس وسائل موجود ہیں۔ پھر نکاح سنت ہے، مثلاً ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے، اس کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے۔ اسی طرح نکاح ناجائز بھی ہے کہ 4 بیویوں سے زیادہ کسی کے ساتھ شادی کرے، تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یا کسی کی منکوح ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں، یا وہ عورت ابھی عدت میں تھی تو اس نے نکاح کر لیا، تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو حرام اور ناجائز ہیں۔ وہ عورت تو اس کے لیے حلال تھی لیکن اس نے طریقہ وہ اختیار کیا، یا جھوٹے اور دھوکہ دے کر کسی کو دھوکہ دہی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، تو یہ صورتیں حرام اور ناجائز ہیں نکاح کی۔ اگلا حکم، اچھا نکاح کرنا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آج کا جو دور ہے اس میں ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے حساب سے اسے کہتے ہیں کف۔ کف کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، تو شریعت کہتی ہے 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کف میں، کہ عورت میں 4 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلے دین، جس کو حسب کہتے ہیں، ہم دین کو سب سے آخری درجہ دیتے ہیں، دین کا درجہ سب سے پہلے ہے کہ اس کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ دیندار اگر صحیح ہے تو پھر قوم نسل نہیں دیکھی جائے گی۔ سب سے عمدہ چیز ہے کہ دیندار ہو۔ نمبر 2 اس کا نسب اعلیٰ درجے کا ہو۔ نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 4 مال ہے چوتھے درجے۔ تو کف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاروں میں برابر ہوں گے تو ان کا لڑائی جھگڑا کم رہے گا۔ اب لڑکی جو ہے وہ امیر خاندان کی ہے، لڑکا غریب خاندان کا ہے، ان کا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا۔ اس کے ظاہر خاندان والے آئیں گے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے، وہ امیر ہوں گے، یہ غریب ہوں گے، تو ان کا نبھا بہت مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جاش، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی۔ اب وہ آزاد کردہ غلام تھے، یہ قریشی تھیں، تو ہر وقت ٹسل رہتی تھی۔ آخر میں اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔
وہ کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جو ہے نا وہ یہ غلام تھے، انہیں کسی نے آزاد کروایا، اور وہ جس بندے نے آزاد کروایا تھا دیکھا بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، لائق ہے، عالم ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اب ان کی ہر وقت جب کوئی بات ہوتی نا تو وہ عورت کہتی تم بڑا جنم گا، میں نے پیو تینوں آزاد کروایا تو اس پیسے دیتے تو تم آزاد ہویا تو تین کرو رشتہ دیتا۔ تو وہ پھر آزرائے تفنن آدھے ہاں مجھے وہاں سے آزاد کروایا اور تیرے آگے بھیج دیا، وہاں سے آزاد کروایا اور تیرے آگے بھیج دیا، بڑا احسان اس کی تھا، ادھروں آزاد کی تستے تو پھر بھیج چھوڑے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ وہ پھر ایک تانا بن جائے گا، وہ تکے تاڑے ہے نہیں کنگلے جس ٹائم تک گل سے، اس وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ برابر میں کریں۔ اچھا، عورت نے یہ کورٹ میرج میں نہیں بتلاتے ہیں، لڑکی اگر ہمارے نزدیک یہ ہے اناف کے نزدیک کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ غیر کف میں کرے تو اناف کے نزدیک، شواف مالکی اور انابلہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوتا نا ولی کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک آپ کا ذمہ دار اور ولی ہو۔ اور یہ بڑی اچھی شریعت نے سوچ رکھی۔ عورت کو اللہ نے ناقص العقل کہا ہے، اور جتنی مرضی ابھی ہو جائے، اسی لیے اسے خلافت نہیں مل سکتی، اسے نبوت نہیں مل سکتی، اسے امامت نہیں مل سکتی، اسے مؤذن نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، وہ امام نہیں بن سکتی، یہ ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی گئی۔ اس کی شہادت بھی 2 عورتیں ہوں گی تو 1 مرد کے برابر ہے، اور شہادت تب قابل قبول ہے اگر ساتھ 1 مرد ضروری ہے۔ اگر مرد نہیں ہوگا تو 1000 عورتیں بھی ہوں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں، تو ساتھ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ تو کافی ساری چیزیں اس کی شریعت کے کافی سارے احکامات اس پہ نہیں رکھے گئے، جمعہ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں، عیدین کی نماز نہیں، نماز جنازہ اس پہ فرض نہیں، اور حج اس پہ فرض نہیں جب تک کہ ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو، تو اس پہ حج بھی فرض نہیں۔ تو بہرحال وہ مسئلہ کیا بیان کر رہا تھا، ہاں کف۔ تو ولی جو ہے نا، ولی چونکہ مرد کا کام ہوتا ہے باہر چلنا پھرنا، دیکھنا حالات اسے پتہ ہوتے ہیں، تو وہ بہتر سمجھتا ہے اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں۔ تو لہٰذا وہ ائمہ تو کہتے ہیں چونکہ حدیث میں آ گیا، حضور نے ولایت کو شرط قرار دیا نکاح کے لیے، لہٰذا اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی، تو کرے تو ہوتا ہی۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں فتویٰ اسی پہ ہونا چاہیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ چونکہ آزاد ہے، خود مختار ہے، لہٰذا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اس کو حج اور خلافت پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہیں معاملات، جس طرح عورت خرید و فروخت کر سکتی ہے اسی طرح نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ غیر کف میں کرے اور ولی کی اجازت نہ ہو تو چیلنج ہو کہ وہ نکاح فسخ ہو سکتا ہے، ولی اسے فسخ کروا سکتا ہے کہ بھائی یہ نکاح مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی نکاح ختم کر دے گا۔ وہ بہت زیادہ غریب ہوں پھر بھی ولی چیلنج کر سکتا ہے، وہ قوم کے حساب سے صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، ولی چیلنج کر سکتا ہے۔ ان کا دین میں وہ کمزور ہوں، عقیدے کے حساب سے صحیح نہ ہو تو چیلنج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن و جمال کے حساب سے وہ کم ہو، خوبصورت نہ ہو اتنا دولہا، اور تو وہ چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن جو دین کا معاملہ ہے چونکہ یہ پہلی شرط ہے، لہٰذا اس میں تو وہ چیلنج کر ہی سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے۔ اور اگر ولی ایسا کر دے گا اور شرعی حکومت موجود ہو، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا معاملہ ہے حق مہر کا۔ حق مہر بھی اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح نکاح کرنا ضروری ہے، ایجاب قبول ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے زیادہ حق مہر لکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے پابندی لگائی کہ اتنے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی عورت آئیں، انہوں نے آ کے بلایا، اور غالباً وہ تھیں قد سمع اللہ، جن کے بارے میں نازل ہوئی، خولہ بنت سلبہ۔ انہوں نے کہا عمر ادھر آؤ، اللہ کہتا ہے کہ آپ انہیں خزانے دینا چاہو تو دے سکتے ہو،
تو آپ کون ہیں قرآن کے حکم کے خلاف آپ پابندی لگائیں کہ حق مار زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ عورت ہیں جن کی بات اللہ نے بڑی توجہ سے سنی ہے، تو یہ بڑے اچھے مسئلے کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، لہٰذا حق مار میں کوئی پابندی نہیں، آپ جتنا لکھوائیں، لیکن وہ شرط شرعی طور پہ صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ ناچاکی کی صورت میں اتنے پیسے دے گا۔ آپ حق مار لکھوائیں، 8 یا 10 لاکھ آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو حق مار لکھوائیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دینا شوہر پہ لازم ہے۔ اچھا کہ جی میں غریب ہوں، غریب ہے تو اور کدھر شادی کر لیں، اتنا کا بھائی وہ تو پہلے طے ہے نا بھائی 10 لاکھ حق مار ہے جی، شادی کرنی ہے تو۔ اور یہ بد دھیانتی ہے بھائی جلے مسجد بندے ون پاؤں تو پھر اتھا دیں جی ہونا سا لکھانا بھائی ہونے پھنسے اتوں یہاں کی بےزتی اسی برات واپس لے کے جی، یہ بد دھیانتی ہے، پہلے انہیں بدلا، یہ معاملات پہلے طے کریں بھائی ہم اتنے پیسے لکھوائیں گے حق مار میں، اگر آپ کو قبول ہے تو یہ رشتہ رکھیں، بلکہ یہ رشتہ طے کرتے وقت ہی کریں تاکہ بعد میں اختلاف نہ پڑے اور وہ رشتہ پھر ختم نہ ہو، وہ رشتہ ہی طے نہ ہو۔ جب آپ جائیں تو پہلی شرط یہ رکھیں کہ ہم اتنا حق مار لیں گے، تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر بعد میں انہیں مجبور کریں، ہائی جیک کریں تو یہ بد دھیانتی ہے۔ یہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ دل کی خیانت ہے جو آپ نے رکھی اور عین موقع پہ بندے کو آپ نے اسے بے عزت کرنے کی جرت کی یا کوشش کی، تو یہ ناجائز ہے۔ بعض اوقات پھر بندے شریف ہوتے ہیں وہ بے عزتی اور اس سے تنگ آ کے وہ کر دیتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسا کام نہ کیا جائے۔ اور وہ شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی جن میں دھوکہ دہی اور اس قسم کی چیزیں شامل ہوں، وہ کبھی اتوڑ نہیں چڑھتی، لہٰذا ایسا کام نہ کیا جائے۔ تو ایسے کام کریں گے تو وہ اختلاف اس میں پڑے گا اور وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ حق مار ادا کر دیں۔ اچھا لکھوا چھوڑ دیں، مڑ کے دیں نہیں، جتنا تک نہ دیسی مر گیا تو پھر بھی اگر معاف نہیں کرایا تو گناہ گار ہے۔ اس اللہ دے حکم دا، قرآن دی آیت دا، جو قرآن میں مسئلہ آ جائے وہ سنت یا مستحب نہیں رہتا، وہ یا فرض ہے یا واجب۔ فرض اور واجب میں باقی ائمہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں، ہمارے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو قرآن میں آ جاتا ہے وہ فرض ہی ہوتا ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اس کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ حق مار اس کا عورت کا حق ہے، وہ اگر خامن کو معاف کر دے، وہ کروڑ بھی ہے معاف کر سکتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن نہ معاف کرے وہ لے لے۔ اچھا ایک دفعہ معاف کر لیا ہے، پھر اگر خدا نخواستہ ناچاکی ہو گئی ہے پھر لے سکتی ہے، معاف کر دیا ہے پھر نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ ان العہد کان عنہ مسئولا، جو وعدہ ایک دفعہ ہو گیا ہے بس وہ ختم، دینے کا وعدہ ہے تو دے گا، اور معاف کر دیا ہے تو پھر ختم۔